کہ یہ ایک ہیئرنگ ہوئی اس کیس کی، جس دن یہ ریزرو ہوئی ججمنٹ 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے اس دن بھی چلتی رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا موقع دیا گیا، گواہان جو خان صاحب کے گواہان تھے ان کو بھی پیش ہونے کی اجازت ملی، انہوں نے بات کی، یہ ماجرا کیا تھا؟ 2-3 آج مبصرین کو میں سن رہا تھا. یہ تو ایسی بات ہے نا، مطلب اگر آپ نے بلا کے اور اپنے کانوں میں روئی ڈال لینی ہے تو چاہے 100 بندہ بلا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی پھر اس کا مطلب ہوا کہ خان صاحب کے گواہان 16 جو تھے ان کو ان کی بات ہوئی، سنی نہ سنی وہ نہیں وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے تو ڈیفینس پیش نہیں نہ کیا، خان صاحب نے کوئی ڈیفینس پیش نہیں کیا، اور انہوں نے صحیح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. جو اس کا مطلب پہلی بات تو آپ لاجیکلی یہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان کے نقصان کیا ہوا. آنسر از کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا یہ پیسے جو تھے وہ کوئی عمران خان نے اس میں سے پیسے لیے؟ آنسر از نہیں لیا. اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ان کو، اب آپ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو صحابہ کا اندازہ ہے، آپ جی ٹی روڈ پہ کئی دفعہ گئے ہوں گے، میرا تو ہلکا ہے. نہیں پہاڑی کے آگے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں جب یہ تھا اس وقت تو مکمل پہاڑ تھا، وہ 5,000 روپیہ کنال تھا، کھائی میں جو ہے وہ بنی تھی. تو اگر انہوں نے لینی ہوتی تو $190 ملین کی مے فیئر میں لے لیتے نا جا کے، جو نواز شریف صاحب کی جہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ. جو آرگیومنٹ آتا ہے سینیٹر صاحب، آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کیوں بنی یہ سوال نہیں ہے، یہ کیسے بنی، کہ جو پیسے آنے تھے حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ پیسے ادھر اس جرمانے کو آف سیٹ کرنے کے لیے کیوں پہ دیے گئے، یہ سوال بنیادی طور پر اٹھایا گیا ہے. پراچا صاحب، ہم بہت سی ٹیکنیکلٹیز پر بات کر سکتے ہیں، لیکن سائیں راضی ہو گئے تو ہم نے یہ گفتگو کرنی نہیں، یہ میٹر ہی نہیں کرے گی. دیکھیں نا اب اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے میں جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، ہائیڈ پارک 1، وہ ہائیڈ پارک 1 کی بلڈنگ لندن میں پرائم لوکیشن پر جب 42 ملین پاؤنڈ کی بکی تو این سی اے نے وہاں سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا نا. ایگزیکٹلی تو وہ کس کی تھی ہائیڈ پارک 1؟ اور انہوں نے چھپایا بھی نہیں. حسین نواز صاحب کی چھپایا تو نہیں انہوں نے. حسن نواز جی ہاں، انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی انہوں نے، الحمدللہ. نہیں، اس ڈیل کو تو نہیں چھپایا. دیکھیں نا، گزارش ڈیل بھی چھپی ہوئی تھی. یہ تو جب آیا این سی اے نے شروع کر دی انکوائری تو سامنے آئی نا، بعد میں ڈکلیئر ہوا نا، کر دیا نا. اور اس میں کیا ڈکلیئر ہونا؟ نہیں چور صاحب، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ڈکلیئر کی، ان کی طرف سے کوئی انوملی نظر نہیں آئی. یہ ان کو آئی نہیں، وہ تو جو سرٹیفائی آئے گی تو انوملی نظر آئے گی. این سی اے بھی نے بھی انویسٹیگیشن ان کے خلاف کیا. آپ سمجھتے ہیں این سی اے بھی ملی ہوئی ہے؟ نہیں، این سی اے نے تو کنکلوڈ نہ کیا. ججمنٹ کے اندر ایک باقاعدہ ہے، یہ ججمنٹ کے اندر مینشنڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی ساری جو ججمنٹ ہے نا، اور یہ سارا کیس جو ہے یہ کھڑا ہے برطانیہ کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. اچھا، اور اس کا یہ کمپوننٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹریجری میں آنے تھے، یہ سپریم کورٹ میں کیسے چلے. اچھا، اب اس کے اندر عدالت نے اور یہاں کی جو ادر اتھارٹیز ہیں، منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے این سی اے کو اور برطانیہ کی حکومت کو خطوں پہ خط لکھتے رہے کہ جناب یہ تفصیلات ہمیں دے دیں. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اب وہاں سے جواب آئے بغیر آپ اس کیس کو اتنی بڑی بنیاد کیسے کھڑی کر سکتے؟ وہ بند لفافہ نہیں بنتا بنیاد. نہیں، بند لفافہ تو یہاں پر کیبنٹ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیش کیا، اور این سی اے کا ریکارڈ کدھر ہے؟ اور ابھی تک برطانوی حکومت کا ریکارڈ کدھر ہے؟ 24 مہینے ہو گئے ہیں راجہ صاحب، اس فیصلے کو بھی کیبنٹ نے ریورس نہیں نہ کیا. یا تو دیکھیں نا آپ، کیبنٹ ابھی جو شہباز شریف کی کیبنٹ ہے یہ کہے نا کہ یہ فیصلہ غلط تھا عمران خان کی کابینہ کو اور ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی ریورس نہیں کیا. اس سے ٹیکنیکلی کیا فرق پڑے گا؟ ٹیکنیکلی فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا. آپ جا کے $190 ملین جو ہے اس کے لیے اپنا کیس لڑ لیں، پاؤنڈ کا کیس لڑ لیں لندن میں. نہیں، انہوں نے تو دے دیے نا پاکستان کو. تو آپ جب نہیں ان کی بات مان، انہوں نے پیسے نہیں پاکستان کو دیے نا، پیسے انہوں نے ملک صاحب کو دیے، ملک صاحب نے پاکستان کو دیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں تھا اور یہ پاکستان کے پیسے تھے تو پھر جا کے کیس لڑیں. سینیٹر صاحب ذرا فیکچولی بتائیں کہ جو پیسے ضبط ہوئے نا این سی اے نے کیے، اور وہاں کے قانون کے مطابق کہ یہ حکومت فریز کیے،
چلیں فریز کیے کہ یہ پیسے اب ریاض ملک صاحب کو نہیں ملیں گے، حکومت پاکستان کو ملیں گے، یہی کیس ہے نا؟ نہیں، دیکھیں آپ وہ لیٹر پڑھیں نا، جب این سی اے نے یہ کنکلوڈ کیا، برطانیہ کی حکومت نے، ان کا جو حکومتی ادارہ تھا، اس نے جب یہ کنکلوڈ کیا تو اس نے اس خط کے اندر جو اویلیبل ہے، آن ریکارڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ اس کے اندر کہا there is no admission of، اس کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہے، کرائم کی پروسیڈز نہیں ہے یہ. تو اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، پیسے واپس کیوں کرنا پڑے؟ اس کے نتیجے میں آپ ٹیکس لائبلٹی کا ایک کیس کر سکتے ہیں کہ جی کہ 190 ملین پاؤنڈ ایک پاکستانی سٹیزن کا باہر تھا، تو اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا، ایف بی آر کے سامنے نہیں کیا، ایک فورن ایسٹ ڈکلیریشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے یہ ٹیکس دیا، یہ پیسے کیسے گئے، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب برطانیہ کی حکومت نے کہہ دیا کہ جی کہ اس کے اندر کرائم کی پروسیڈز نہیں ہے، تو پھر وہ حکومت پاکستان کا کیسے ہو گیا؟ وہ واپس کیوں کرنا پڑے؟ سوال تو پھر بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں، اب وہی وہاں سے ریکارڈ آئے تو پتہ چلے نا. ریکارڈ انہوں نے دیا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمارا کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے. اور یہ نہیں اس کا مصطفیٰ سیدھی بات تھی نا، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پیسے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا پاکستان کے پیسے ہیں. جب این سی اے جو تھا، اب جب یہ جو آپ کانفیڈینشیل دیکھیں، کیبنٹ کے سامنے 2 ایشوز تھے. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ہم پاکستان بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیس لڑ لیں لنڈن میں، وہاں 4 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں. پاکستان کے پاس ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پیسوں کی تو قحط ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی پیسے تو آ رہے ہیں نا، یہ دھیان دیو، فارن کرنسی آ رہی ہے. پھر وہ سرکاری خزانے کی بجائے سپریم کورٹ کیوں بھیجے گئے؟ یہ سوال ہے نا چوری صاحب. نہیں، جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے خیال میں وہ کس کا، کسی کا، ثاقب نثار کا ذاتی اکاؤنٹ ہے؟ سیدھی بات ہے، اس لیے سندھ حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے تھے پیسے. نہیں سنیں، انہوں نے کہا یہ سارے ٹریجری میں کیوں نہیں آئے؟ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آگے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے نا. وہ سندھ حکومت، دیکھیں آپشنز 2 تھی سر، 2 نہیں میری بات سنیں، 2 آپشنز تھے. ٹھیک ہے. یا آپ مراد علی شاہ کو پیسے دے دیتے، ٹھیک ہے، یا آپ سپریم کورٹ کو دے دیتے. ہر عقل مند آدمی مراد علی شاہ سے پیسے بچائے گا. چر صاحب وہ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا، آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں، میں اس لیے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ پیسے ریاض ملک صاحب کا جرمانہ ادا کرنے والے پیسوں میں کاٹے گئے؟ وہ اس لیے کہ پیسے ہی ان کے تھے. یا تو آپ پاکستان کیس کرتا این سی اے میں اور ثابت کرتا کہ یہ ملک ریاض کے پیسے اللیگل ہیں، کرائم سے آئے ہوئے ہیں، اور ایکچولی یہ پاکستان کے پیسے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جرمانے سے کاٹے گئے یہ پیسے. انہوں نے معاہدہ یہ تھا نا کہ ہم 190 ملین پاؤنڈ بھیج دیتے ہیں اپنے جرمانے کے پیسوں میں.